الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وقال الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ ہم رب کائنات کی عبادت کے لیے ان مسجدوں میں جمع ہو کر کے اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ کر پاتے ہیں، جھک پاتے ہیں، اس کو یاد کر پاتے ہیں۔ ورنہ دنیا کے بہت سارے خطوں میں صورتحال یہ ہے کہ مسلمان نہ مسجدوں میں داخل ہو پا رہا ہے، نہ اس کی جان محفوظ ہے، نہ اس کا مال محفوظ ہے، اور دوسرے انداز سے اگر جائزہ لیا جائے تو خود مسلمانوں کے نام پر اسلام اور مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر کے آستینوں کے سانپ اتنے زیادہ نشیط ہیں کہ خود وہی مسلمانوں کو نقصان پہنچا کر کے دشمنان اسلام کو مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ مسجد اقصی اور فلسطین کا قضیہ اس بار جس انداز سے خراب شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، جو صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے، اس پر ہر مسلمان کا بے چین ہونا، بیتاب ہونا، اپنے اندر تکلیف کو محسوس کرنا، یہ اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مومن کی مثال ایک جسم کے مانند ہوتی ہے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ کسی انداز کی تکلیف محسوس کرے، جسم کے کسی حصے کو کوئی زد و کوب کرے، جسم کے کسی حصے کو کوئی زخم پہنچے، تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ایسے ہی ہندوستان کے مسلمانوں کو، دنیا کے تمام خطے کے مسلمانوں کو، فلسطین کے مظلوم مسلمان بھائیوں، بچوں اور وہاں کی خواتین کی تکلیف کو اپنے دلوں میں محسوس کرنا چاہیے، اور یہ فطری جذبہ ہے، یہ فطری رد عمل ہے کہ مسلمان کی تکلیف کو محسوس کرے، مسلمان کی تکلیف پر اپنی تکلیف کا اظہار کرے۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو یقینی طور سے یہ فطری رد عمل اس کے اندر پیدا ہوگا، لیکن اس فطری رد عمل سے آگے بڑھ کر کے اگر اسلاف امت کا طریقہ چھوڑ دیا جائے، صحابہ کرام کے طریقے کو نظر انداز کر دیا جائے، اور اس کے رد عمل میں ایسے اسالیب، ایسے وسائل اور ایسی چیزیں اختیار کی جائیں جو اسلام اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، جو جھوٹی خبروں پر مبنی ہیں، جو ایسی چیزوں پر مبنی ہیں جو چیزیں حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں رکھتی، تو یہ بھی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسے قائدین کو اپنا ہیرو سمجھتی ہے، جو قائدین نہ اسلامی عقائد سے واقف ہیں، نہ صحابہ کرام کی عظمت سے واقف ہیں، نہ قرآن مجید کی تقدس سے واقف ہیں، نہ اسلامی بنیادوں سے واقف ہیں۔ ان کی نظر میں صحابہ کرام اسلام سے خارج ہیں، ان کی نظر میں قرآن مجید ناقص کتاب ہے، ان کی نظر میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جو برات کی آیتیں اتاری گئیں، وہ برات ان کے لیے نہیں بلکہ حقیقت میں ان کے موقف کے مطابق
وہ زانیہ تھیں، نعوذ باللہ، اس کے باوجود مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جذبات کا شکار ہو کر کے ایسے لوگوں کی حمایت میں باتیں کرے، جھوٹے انداز کی خبروں کو پھیلایا جائے۔ آج میں اسی موضوع پر کھل کر کے آپ سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس کا رد عمل پیدا ہوگا، میں جانتا ہوں کہ اس کے بعد غلط بیانیاں کی جائیں گی، مجھ کو اس بات سے واقفیت ہے کہ اس پر گالی گلوچ دی جائے گی، اس پر برا بھلا کہا جائے گا، اس پر جھوٹے اتہامات لگائے جائیں گے، لیکن ہم کو حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ رب کائنات کی نظر میں وہ مسلمان جو حقیقی مومن ہے، رب کائنات کی نظر میں وہ مسلمان جو سچا مسلمان ہے، چاہے وہ تنہا ہو، وہ ایک امت ہے۔ لہذا ہم کو حقیقت پر باقی رہنا اور تلخیوں کو برداشت کرنا، صبر و تحمل سے کام لینا، اس چیز کا سبق پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اے لوگوں سن لو، یہ قرآن مجید کا اعلان ہے جو 1450 سال پہلے رب کائنات نے اپنے نبی آخر الزماں کے اوپر نازل فرمایا، جس میں فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اے لوگوں سن لو، اگر تم نے صبر کیا، تقوی اور پرہیزگاری سے کام لیا، تو دشمنان اسلام کتنے بھی مضبوط ہوں، ان کے پیچھے، ان کے سروں پر دنیا کے سپر پاور کی طاقت اور سارے کے سارے ہاتھ ہوں، اس کے باوجود لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی چالیں، ان کی سازشیں، ان کی تدابیر تم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ مسلمان اس وقت بھی مسلمان تھا جب اس کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا، مسلمان اس وقت بھی مسلمان تھا جب جنگ بدر میں ہزاروں کے لشکر جرار اور ہتھیاروں سے لیس، وسائل اور امکانات سے لیس کفار و مشرکین مکہ جن کی بڑی تعداد تھی، ان کے مد مقابل 313 یا زیادہ سے زیادہ 316 مسلمانوں نے اپنے نبی کی قیادت میں، کسی کے پاس ہتھیار تھا تو ڈھال نہیں تھی، تلوار تھی تو ڈھال نہیں تھی، کوئی پیدل چلتا تھا، کسی کے پاس سواریاں تھیں، کسی کے پاس نہیں تھی، کسی کے پاس پہننے کے کپڑے، بدلنے کے کپڑے دستیاب تھے، کسی کے پاس نہیں تھے، کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، لیکن نبی کی قیادت تھی، نبی کی اطاعت تھی، نبی کے فرمان کا پاس و لحاظ تھا، لہذا کمزور ہونے کے باوجود رب کائنات نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ اور آج کے دور میں مسلمانوں کے پاس دنیا کی کون سی ایسی نعمت ہے جس سے رب کائنات نے ان کو نہ نواز رکھا ہو؟ پیٹرول سے مسلمانوں کو نوازا، ہیرے، سونے اور چاندی اور قیمتی دھاتوں سے مسلمانوں کو مالا مال کر دیا۔ مسلمانوں کے ممالک اور عرب ممالک اس وقت دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شمار کیے جاتے ہیں، لیکن اگر کمی ہے تو اس ایمانی غیرت کی کمی ہے جس کے نتیجے میں دشمنان اسلام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ مجھ کو یہ معجزہ دیا گیا ہے کہ میں دشمنوں سے 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر ہوتا ہوں، اس کے باوجود دشمنوں کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ ایمانی قوت، ایمانی غیرت، ایمانی طاقت، رب کائنات پر اعتماد اور توکل کے نتیجے میں دشمنان اسلام کو رب کائنات بالکل لرزہ طاری کر کے دور ہی سے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان مصائب پر رب کائنات کی جانب رجوع کریں، ان مصائب پر اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ان مصائب پر قرآن و سنت کی جانب رجوع کیا جائے، اپنی گریبانوں میں جھانکا جائے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ لیکن حقیقت اگر مسلمانوں کی دیکھی جائے تو حقیقت اس کے برعکس ہے، نہ ہمارا ایمان مکمل ہے، نہ ہمارا اسلام مکمل ہے، نہ محبت رسول کے دعوے داری میں ہم سچے ہیں، نہ صحابہ کرام کے ساتھ ہم انصاف کرتے ہیں، نہ قرآن مجید کے ساتھ
ہم عدل سے کام لیتے ہیں، اس کے باوجود ہم تن تناتے پھرتے ہیں کہ ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے۔ معاف فرمائیں گے، ہم کتنی بھی طاقت میں چلے جائیں، رب کائنات کی مدد کے بغیر ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور رب کائنات کی مدد تب شامل حال ہوتی ہے جب ہمارا ایمان قوی ہوتا ہے، ہمارا عمل مضبوط ہوتا ہے، ہم اپنی بنیادوں پر زندگی گزارتے ہیں۔ اس دنیا میں چاہے ہم کو کچھ ملے نہ ملے، حلال و حرام کی تمیز کر کے بنیادوں پر اور اسلامی بنیادوں پر زندگی کو ڈھالتے ہیں۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ اس طریقے سے اپنی زندگی کو ڈھالا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑو جن چیزوں کا تم کو علم نہیں ہے۔ ان چیزوں کو سوشل میڈیا سے اخذ کر کے دنیا میں ٹی آر پی کے لیے پھیلانا نہ شروع کر دو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسی چیزوں کے پیچھے نہ پڑو جس کی گہرائی سے واقف نہیں ہو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، فرمایا تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارا دل، یہ ساری کی ساری چیزیں جو سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، دوسروں کو دکھاتے ہیں، دوسروں کو سناتے ہیں، اور تمہارا دل جو کچھ سوچتا ہے اور جن چیزوں کا فیصلہ کرتا ہے، ان ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا سورۃ النساء میں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِي يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ سورۃ النساء میں رب کائنات نے گویا اس دور کی عکاسی پیش فرما دی۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے جب ان کے پاس امن یا خوف کی، امن و سلامتی کے عالم کی یا خوف و ہراس کی کوئی خبر آتی ہے تو اسے مشہور کرنے لگتے ہیں، اس کو پھیلانے لگتے ہیں، بلا کسی تحقیق کے آگے بڑھا دیتے ہیں، اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر یہ خبر رسول کے پیمانے پر تول لی جائے، رسول کے سامنے پیش کر دی جائے، یہ رسول کے بعد اس کے بتائے ہوئے ضوابط کے مطابق اس کو پرکھ لیا جائے، اور جو لوگ اس کے ماہر ہیں ان کے سامنے پیش کر دیا جائے، تو ایسی صورت میں یہ لوگ حقیقت کو معلوم کر لیں گے، اور حقیقت کو معلوم کر کے وہ نتیجہ اخذ کر لیں گے جو نتیجہ اس سے اخذ کیا جانا چاہیے، جو نتیجہ نکالا جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، فرمایا رب کائنات نے اگر رب کائنات کا فضل اور اس کی رحمت ان لوگوں پر نہ ہوتی تو ان میں سے چند معدودے لوگ، چند لوگ، گنی چنی تعداد بچ جاتی، باقی سارے کے سارے لوگ غلط خبروں کو پھیلانے کے نتیجے میں شیطان کے پیروکار ہو جاتے۔ جیسے آج ہم مسلم معاشرے کو دیکھ رہے ہیں، ہر جیب میں ایک شیطان ہے، وہ شیطان سوشل میڈیا کی ساری دنیا کو 24 گھنٹے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ ایک نوجوان جس کا خون گرم ہے وہ فلسطین کے واقعات، مسلمانوں کے واقعات پیش کرے گا، اس کے ذریعے سے سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو جائے گا، نتائج اخذ کرے گا، تحریریں لکھے گا، باتیں کرے گا، باتیں پھیلائے گا، چیزوں کو پھیلانے کی کوشش کرے گا، اور اس کے بعد اسی کو بنیاد بنا کر کے دنیا بھر کی افواہیں پھیلائی جائیں گی، اور مسلمانوں اور اسلام جو سچائی پر سب سے زیادہ زور دینے والی تعلیم دیتے ہیں ان چیزوں کو بالائے طاق رکھ دیا جائے گا۔ تو شیطان ان کو اسی طریقے سے بہکاتا ہے اور بہکا کر کے تباہ و برباد کرتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید،
تمہارے زبان سے کوئی لفظ نکلنے نہیں پاتا، تم سوچتے ہو اپنے دل و دماغ میں کہ میں یہ بولنے جا رہا ہوں، زبان حرکت میں آتی ہے، زبان کے حرکت میں آنے سے پہلے ہی اس پر نگہبان بیٹھا دیے گئے ہیں، فرشتے بیٹھا دیے گئے ہیں، وہ فرشتے اس کو فوراً لکھ لیتے ہیں کہ اس نے سچائی پر مبنی بات کی ہے یا جھوٹ پر مبنی بات کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہی کے دور کے بارے میں پیشین گوئی کے طور پر فرمایا، اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، اے لوگوں سن لو، جب امانت ضائع ہو جائے گی تو قیامت کا انتظار کرنا، تمہاری دعائیں بیکار ہو جائیں گی، تمہاری کوششیں ناکام ہو جائیں گی، تم شور تو مچاؤ گے لیکن خالی گڑھے کے مانند تمہارا شور ساری دنیا میں سنائی دے گا لیکن اس کا کوئی رد عمل اور کوئی فائدہ تم کو ملنے والا نہیں۔ تو فرمایا جب امانتیں ضائع ہو جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ صحابہ کرام نے فوراً پوچھا وَكَيْفَ إِضَاعَتُهَا یا رسول اللہ، امانت کا ضیاع یہ کیسے ہوگا، امانت کیسے ضائع ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب غیر اہل لوگوں کو، ناکارہ لوگوں کو، جن کے پاس نہ صلاحیت ہے، نہ علم ہے، نہ دین کا شعور ہے، نہ سچ اور جھوٹ کے درمیان تفریق کرنے کی صلاحیت ہے، ایسے لوگوں کو جب معاملات ان کے سپرد کر دیے جائیں، ان کو منصب و عہدے پر بیٹھا دیا جائے، ان کے ذمے منبر و محراب کر دیا جائے، تو ایسی صورت میں فرمایا فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کرو۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک روایت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر دلالت کرتی ہے، آپ کے نبی برحق ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ 1450 سال پہلے آپ آج کے دور کی عکاسی کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے جس میں ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیاتی علی الناس سنوات خداعات، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان قریب لوگوں کے درمیان دھوکہ دھڑی کا دور شروع ہوگا، دھوکہ دینے والے ایام اور سال و ماہ شروع ہوں گے۔ اس کے بعد فرمائی یصدق فیہ الکاذب، اس دور میں سچائی سے کام لینے والے کی تکذیب کی جائے گی، سچ کو جھوٹ کہا جائے گا، جھوٹ کو سچ کہا جائے گا۔ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، اور اس میں امانت دار کو خیانت والا سمجھا جائے گا اور خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھا جائے گا۔ وَيَنْتِقُ فِيهِ الرُّوَيْبِضَةُ، اور اس کے بعد فرمایا یہ دور ایسا ہوگا جس میں رویبضہ کلام کریں گے، گفتگو کریں گے، رویبضہ چھا جائیں گے سوشل میڈیا پر، منبر و محراب پر، دعوت و تبلیغ کے مناصب پر رویبضہ کا غلبہ ہوگا۔ کوئی ڈاکٹر ہوگا، آپ دیکھیں اسی ہندوستان کے اندر اخوانی منہج کو پھیلانے کے لیے قرآن و سنت کی آیتوں اور حدیث کے نمبروں کو بیان کر کے ایسے ایسے افراد گزرے ہیں جنہوں نے دین کی تعبیر تبدیل کر کے رکھ دی، اور ایسے لوگ موجود ہیں جن کو مسلمانوں کا بڑا طبقہ فالو کرتا ہے، ان کو سنتا ہے۔ کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ایڈوکیٹ ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی واعظ ہے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی علماء کے ساتھ بیٹھ کر کے علم حاصل نہیں کیا، کسی نے بھی مدارس اسلامیہ کے سسٹم سے جوڑ کر کے علم حاصل نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ مفتی بنے ہیں، دنیا کی قیادت کرنے کا خواب دیکھتے ہیں، اپنی تعبیرات اور اپنی رائے کی بنیاد پر قرآن و سنت کو پیش کرتے ہیں اور خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی کو جھوٹ، جھوٹ کو سچائی کہا جائے گا، امانت دار کو خیانت والا اور خیانت کرنے والے کو امانت دار کہا جائے گا، اور رویبضہ گفتگو کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ رویبضہ عمر رویبضہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رویبضہ کون لوگ ہیں؟ قال الرجل التافہ
یتکلم فی امر العامہ، ایسا شخص جس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی علمی بنیاد نہیں ہوگی، وہ عام لوگوں کے مسائل میں گفتگو کرے گا، فتوے دے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ آپ اگر دیکھیں اس کے معانی میں آگے ذکر کروں گا، آپ دیکھیں ہوا پرستی آج کے دور میں خود ہمارے اندر غالب ہو چکی ہے۔ دین کی کمی، علم شریعت کی کمی اور قلت کو کثرت کے ساتھ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ صحافیوں کا غلبہ ہے، نیوز چینلوں پر خود مسلمانوں کے درمیان سے بعض مولویوں کو، بعض اینکرز کو بلا کر کے اسلام کو بدنام کرنے کا اور چھوٹے چھوٹے چیک اور چھوٹے چھوٹے انعامات دے کر کے اپنے لحاظ سے اسلام کی غلط تعبیر پیش کرنے کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ صحافیوں کا غلبہ ہے، جاہلوں کو مفکر اور عالم سمجھا جاتا ہے، عظمت والا سمجھا جاتا ہے۔ فقہ الواقع یعنی حالات کا تقاضا کیا ہے، اس کو سمجھنے والے چیدہ چیدہ لوگ ہیں، چند علماء ہیں، لیکن وہ غربت اور مسکنت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان سے کوئی رجوع کرنے والا نہیں، ان کو مرجع و مصدر ماننے والا نہیں، ان کو بالکل کنارے کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی آج بالکل صاف ثابت ہوتی نظر آتی ہے۔ جاہلوں کو عالم بنا دیا گیا، لوگ روئے بغاہ کے باتوں کو سننے کے لیے انتظار میں رہتے ہیں کہ ان کے ویڈیوز کب آئیں گے، ان کے اسٹیٹمنٹس کب آئیں گے، اس کے بعد ہم ان کو سنیں، اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ اسکرین پر چیخ چیخ کر کے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے والے، دن کو رات ثابت کرنے والے، رات کو دن ثابت کرنے والے غالب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ناچنے اور گانے والوں کا کوئی شخص اگر مسلمانوں کے محلے میں آ جائے تو اللہ کی قسم امام حرم بھی آئے گا تو اتنی بھیڑ نہیں لگے گی جتنی بھیڑ ان ناچ گانے والوں کے پیچھے لگتی ہے۔ یہ مسلمانوں کی کیفیت ہے، ہمیں اس پر غور و تدبر کرنا ہوگا۔ اور ایک رویبضہ کا ایک صورتحال یہ بھی ہے کہ اب ہمارے بعض مفتیوں نے خواب کی بنیاد پر دین کو وضع کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہر مہینے میں، ہر 2-4 مہینے میں، ہر سال میں 2-4 بار، خاص کر کے پڑوسی ملک سے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو خواب کی تعبیرات کے ایپیسوڈز بناتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ یہ گمراہی پھیلانے والوں کا طریقہ ہے۔ اور ایسے مفتی افراد موجود ہیں جو بار بار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں شخص کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ فلسطین میں ایسا کر لیا جائے، الیکشن میں ایسا کر لیا جائے، فلاں علاقے میں ایسا کر لیا جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کو اگر دین کی پیروی کرنی ہو تو امام کے حلقے سے اور امام کے تانے بانے سے آپ باہر نہیں نکل پاتے، لیکن خواب آتا ہے تو امام کو چھوڑ کر کے اللہ کے رسول کا خواب آتا ہے۔ یہ توہین ہے۔ اس انداز کی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر کے آپ اپنی باتوں کو، اپنی رائے کو تقویت پہنچائیں، یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ ان چیزوں کی گنجائش شریعت اسلامیہ میں موجود نہیں۔ رائے کے نام پر دین کو قائم کرنا اور نافذ کرنا ایک عام بات ہو گئی، جبکہ رائے سے صحابہ کرام بھاگا کرتے تھے۔ رائے کو صحابہ کرام اتہام دیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہمارے دل میں جو بھی رائے پیدا ہو یقیناً غلط ہے، ہم اس کا اعتبار نہیں کر سکتے، ہم اعتبار کریں گے تو قرآن و سنت کا کریں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا کریں گے۔ لیکن آج دین کو رائے کے نام پر نافذ کیا جاتا ہے۔ یہ رویبضہ کون لوگ ہیں؟ محدثین نے مختلف شروحات پیش کی۔ پہلی شرح خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم روایت کے اندر فرما دی، جو روایت مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، اور جو روایت ابن ماجہ میں اور حاکم میں اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر اس کو صحیح قرار دیا۔ اس روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رویبضہ یہ الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ، ایک ایسا انسان جو گم شدہ ہے، ایسا انسان جس کی کوئی حیثیت نہیں،
ایسا انسان جس کی کوئی شان و شوکت نہیں، جس کا کوئی علمی مقام نہیں، جو بدعتی ہے، ہلکا ہے، جاہل ہے، بے وزن ہے، ایسا شخص جو لوگوں کی عام مسائل میں گفتگو کرے، یہی رویبضی ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ ایسے ہی بعض روایات میں اس کو حقیر سے تعبیر کیا گیا۔ رویبضہ یہ حقیر ہیں، رذیل ہیں، بعض محدثین نے رذیل کا ترجمہ کیا، بعض لوگوں نے سفیہ کا ترجمہ کیا۔ متلون کہا گیا یعنی جو ہر مجلس میں رنگ تبدیل کر لیتا ہے، یہاں بیٹھتا ہے ان کے من کی باتیں کرے، وہاں بیٹھے گا ان کے رنگ میں ڈھل جائے گا، ابن الوقتی اور منافقت کو اختیار کرتا ہے، یہ بھی رویبضہ میں شامل ہے۔ اور ایسے ہی فاسق و فاجر کو رویبضہ کی شرح میں پیش کیا گیا، یتکلم فی امر العامہ، لوگوں کے عام مسائل میں گفتگو کرنے والا، سیاسی مسائل ہوں، دینی مسائل ہوں، اقتصادی مسائل ہوں، اور ہر مسئلے میں مسلمان ایسے جاہل افراد کی پیروی کر رہے ہیں کہ اقتصاد میں ان کی پیروی کر کے اپنے مال و دولت کو ضائع کر دیتے ہیں، سیاست میں ان کی پیروی کر کے غلط رہنمائی حاصل کر کے اپنے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں، اور دین میں ان کی پیروی کر کے غلط دین کی پیروی کرتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا تھا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، کہ اللہ رب العالمین اس دنیا سے دین کو ایک بیک نہیں اٹھا لیتا، علم کو ایک بیک نہیں اٹھا لیتا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اس علم کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے علماء کو اٹھاتا ہے۔ علماء فوت ہوتے ہیں، ان کی وفات کے ساتھ ساتھ علم اٹھتا چلا جاتا ہے۔ اور اس بات کو سمجھ لیں، سوشل میڈیا پر اعتماد کرنے والے، علماء سے دور رہنے والے عام طور سے صحیح رائے پر قائم نہیں رہ سکتے، صحیح فیصلے نہیں کر سکتے۔ لہذا آپ کو نجات چاہیے، دنیا میں کامیابی چاہیے، عزت و وقار چاہیے، اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت چاہیے، تو علماء سے جڑیں، اور علماء میں جو متخصص جس علم کا ہو اس سے جڑ کر کے اس کے بارے میں سیکھیں، تربیت حاصل کریں، اس کی خدمت کریں، اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کے صحبت اختیار کریں تاکہ اس کا علم آپ کے پاس پہنچے۔ یہ علماء ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں، یہ علماء ہیں جن کو دین کے قیام کے لیے رب کائنات نے ہر دور میں پیدا فرمایا اور ان کے ذریعے سے اپنے دین کی حفاظت فرمائی۔ تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو اٹھا کر کے رب کائنات دین کو اٹھاتا ہے۔ ایک دور ایسا آئے گا جب لوگ علماء نہیں بچیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، اور یہ جاہل، یہ واعظین، یہ ڈاکٹرز، یہ انجینئرز، اور یہ سارے کے سارے لوگ ایڈوکیٹس اور برادرز، اور آج کے دور میں نیا فتنہ ہے سسٹرز کا فتنہ۔ خواتین سوشل میڈیا پر دین کی تعبیرات پیش کرتی ہیں اور بڑے شوق کے ساتھ مرد حضرات بھی اس کو فالو کرتے ہیں، جبکہ خواتین کو عوامی پلیٹ فارم پر آ کر کے دعوت و تبلیغ کرنے کا حق حاصل ہی نہیں ہے۔ اس سے علماء نے روکا ہے، ان کی آواز کے آداب ہیں، ان کی آواز فتنہ ہے، لہذا ان کو سوشل میڈیا پر آ کر کے دعوت و تبلیغ کرنے کا حق حاصل نہیں۔ وہ دائرہ محدود کے اندر خواتین میں محارم کے درمیان اشخاص تیار کریں، ان کی تربیت کریں، مستقبل کے قائدین تیار کریں۔ ان کی ذمہ داریاں زیادہ عظیم ہیں لیکن دائرہ محدود ہے، تو یہ خواتین کا دور بھی شروع ہو گیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی آج کے دور میں بالکل واضح ہو گئی۔ فرمایا جب علماء نہیں ہوں گے تو لوگ جاہلوں سے سوال کریں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، اور بغیر علم کے جواب دینے کے بعد فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ فلسطین کا قضیہ، اور ساتھ میں اب اس قضیے کو بعض منافق مسلمانوں کے ذریعے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی پالیسی کی حکمت عملی
دشمنان اسلام کا آلے کار بن کر کے خود مسلمانوں نے اس کو خراب کیا، اور اس کے بعد اب ایک نیا فتنہ اس میں جھونک دیا گیا ایران کے نام سے، جو اماں عائشہ کو زانیہ تصور کرے، جو قرآن مجید کو ناقص کہے، جو صحابہ کرام میں 4 صحابہ کو چھوڑ کر کے سب کو کافر گردانہ کرے، وہ آ کر کے مسجد اقصیٰ کے مسئلے کو حل کرے گا، اور اس کے بعد اگر حکومت قائم کرے گا تو کیا صحابہ کرام کو گالیوں پر مبنی حکومت قائم کی جائے گی؟ اماں عائشہ کو اس کے منبر سے گالیاں دی جائیں گی، صحابہ کرام کو کافر کہا جائے گا، اور مسلمان اندھا بن کر کے ان کی پیروی کرے، ان کی مدح و سرائی کرے، اور جو لوگ خاموشی سے بیٹھ کر کے امن و سلامتی چاہتے ہیں ان کو گالی گلوچ کیا جائے۔ معاف فرمائیں گے، یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ ہم کو سمجھنا ہوگا کہ آستین کے سانپ کون لوگ ہیں۔ اب سے تقریباً 700 سال پہلے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کر کے فرما دیا تھا، الرافضۃ کانوا من اعظم الاسباب فی استیلاء النصارى قدیما علی بیت المقدس، کہ نصارہ یعنی عیسائی ان کو بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ پر غلبہ فراہم کرنے کا سب سے زیادہ سبب جن لوگوں نے پیش کیا ہے وہ یہی شیعہ اور رافضہ ہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پر اپنی اسی کتاب منہاج السنہ میں شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی وقت میں، مستقبل میں، قیامت سے پہلے جب بھی اسلام اور یہودیوں کے بیچ میں، اسلام اور نصرانیوں کے بیچ میں، اسلام اور کفار و مشرکین کے درمیان کوئی جنگ ہوگی تو یہ رافضہ اور شیعہ ہمیشہ یہودیوں کا، نصرانیوں کا اور مشرکوں کا ساتھ دیں گے، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ہم کو حقائق کو سمجھنا ہوگا، ہم کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ساز باز کیا ہے، حقائق کیا ہیں، علماء سے جڑ کر کے ان مسائل کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان لوگوں کی پیروی سے بچائے جن لوگوں نے قرآن مجید کو ناقص کہا، جن لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پر طعن کیا، یہاں تک اتہام لگایا کہ آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں، یہاں تک اتہام لگایا عائشہ زانیہ تھی، یہاں تک اتہام لگایا کہ صحابہ کرام اسلام سے خارج تھے، یہاں تک کہا کہ صحابہ کرام نے آپس میں اتفاق کر کے قرآن مجید کو ناقص کر دیا، اس کے اندر سے کچھ صورتوں کو حذف کر دیا۔ اس انداز کی چیزیں جو لوگ یہاں تک اپنی کتابوں میں بار بار لکھتے ہیں، بار بار اپنی تقریروں میں یہ باتیں کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان سے زیادہ دردناک عذاب جہنم میں دیا جائے گا کیونکہ وہ کفر پر مرے ہیں، اور ابو بکر و عمر یعنی شیخین کو جو لوگ ولد زنا قرار دیں، ان کے بارے میں اتہامات لگائیں، آج مسلمان ان کے پیچھے دوڑے۔ رب کائنات ہم کو حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مسلم ممالک کو، جو مسلم ممالک جو امکانات جس دور میں پیدا کر سکتے تھے، وسائل اختیار کر سکتے تھے، انہوں نے وسائل اختیار نہیں کیے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہاتھ میں ہاتھ باندھ کر کے بیٹھے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں۔ ہمارے پاس دنیاوی طاقت آنے پائے یا نہ آنے پائے، لیکن کم از کم ایمانی غیرت ہمارے سینوں میں رہے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔